السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے دعا زہرا کو کراچی سے جس ڈرائیور نے لاہور تک پہنچایا اس کے بارے میں۔ خبر سامنے یہ آئی ہے کہ اس ڈرائیور کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی ڈرائیور ہے جس نے ایک 14 سال کی بچی کو بغیر کسی بڑے انسان کے بغیر اس کے کسی فیملی ممبر کے کراچی سے لاہور تک پہنچایا، بقول دعا زہرا کے کہ نہ اس کے پاس کوئی پیسے تھے، نہ فون تھا، نہ ہی کوئی اور قیمتی سامان اس کے پاس تھا، لیکن پھر بھی اس شخص نے اسے کراچی سے لاہور تک اکیلے بحفاظت پہنچایا۔ راستے میں یہ لوگ صرف ایک جگہ رکے جہاں پر انہوں نے پانی کی بوتل جو ہے وہ لی، اس کے علاوہ یہ اور کہیں بھی نہیں رکے۔ جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو یقین تو نہیں آتا کہ کراچی سے لاہور تک اتنا لمبا سفر صرف ایک جگہ رکے، نہ کہیں اور رکے، نہ ریسٹ کیا، نہ ہی کہیں سے کوئی کھانے پینے کی چیز لی۔ ڈرائیور جو ہے وہ بنا رکے، بنا تھکے، بنا کچھ کھائے پیے گاڑی چلاتا رہا کراچی سے لاہور تک، اور بچی کو بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت وہاں تک پہنچایا۔ دعا زہرا نے یہ ساری باتیں اپنے جو لیٹسٹ انٹرویو ہے اس میں بتائی ہیں۔ اکثر لوگ تو اس کی اس باتوں پر بالکل بھی اعتبار نہیں کر رہے، اور خاص طور پر اس کے والد صاحب، انہوں نے تو صاف صاف کہا ہے کہ وہ اسے اس بات پر کوئی بھی اعتبار نہیں ہے جو بھی باتیں دعا زہرا نے اس انٹرویو میں کہی ہیں۔ دعا زہرا نے اپنی بیٹی کو یہ چیلنج کیا ہے کہ جو باتیں اس نے اس انٹرویو میں کہی ہیں وہ ان کے سامنے آ کر کہے، اور جو وہ سوال اس سے پوچھیں گے اس کے وہ ان کو صحیح سے اور تسلی بخش جواب دے۔ اس کے علاوہ ظہیر نے جو اپنی انکم کے بارے میں بتایا، اپنی کام کی جگہ کے بارے میں بتایا، حفیظ سینٹر کے بارے میں، وہاں پر بھی کافی سارے رپورٹرز گئے ہیں، لوگوں سے معلومات حاصل کی ہیں، وہاں پر جو شاپ کیپرز ہیں ان سے بات کی ہے، لیکن سب کا یہی کہنا ہے کہ ظہیر نام کا کوئی بھی لڑکا، یا جو لڑکا دعا کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ظہیر ہے، وہ یہاں پہ کام کرتا تھا، تو سب کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی لڑکا یہاں حفیظ سینٹر میں کبھی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ظہیر کا جو دوست، اس کا کلاس فیلو منظر عام پر آیا، اس نے بھی کافی خوفناک انکشافات کیے ہیں ظہیر کے حوالے سے۔ اگر اس کی باتوں پر غور کیا جائے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دعا زہرا جو ہے بہت ہی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے اور بہت ہی خطرناک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے دعا کی خالہ کا بیٹا بھی منظر عام پر آ چکا ہے جو کہ حفیظ سینٹر میں کام کرتا ہے۔ اس نے بھی جو ہے وہ ظہیر کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں بتائیں، اس نے بھی یہی بتایا اور یہی اطلاع دی کہ ظہیر اچھا انسان نہیں ہے، دعا کو اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھے۔ اس کے علاوہ دعا زہرا نے جو یہ بات کہی کہ میں اپنے والدین کو بتا چکی تھی ظہیر کے بارے میں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس حوالے سے دعا زہرا کی والدہ کا کہنا ہے کہ دعا نے کبھی اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی، نہ ہی کبھی اس نے یہ کہا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی، اور نہ ہی دعا زہرا کی شادی کا ذکر کبھی ہمارے گھر میں ہوا۔ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی، 14 سال کی بچی کی تو ہم شادی نہیں کرواتے۔ اس کے علاوہ دعا زہرا کی مدر نے یہ بھی بتایا کہ ان کی اپنی بہن کی شادی اب ہونے جا رہی ہے۔ جب ان کی اپنی بہن کی شادی اب ہو رہی ہے تو وہ اپنی بیٹی کی شادی اس عمر میں کیسے کروا سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ اس انٹرویو میں دعا زہرا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے فادر اس کی شادی ان کی تایا کے بیٹے کے ساتھ کروانا چاہتے تھے، جن کا کہ کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی پلاٹ کا مسئلہ ہے، لیکن دعا زہرا کے والد نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی اکلوتی اولاد ہے، ان کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، تو تایا وغیرہ تو ہے ہی نہیں دعا زہرا کا، اور ان کی جو بھی پلاٹ وغیرہ کی یا جو بھی بات ہے وہ ان کی اپنی جائیداد ہے، جو بھی پلاٹ ہے وہ ان کی اپنے نام پر ہے، ان کا کوئی بھائی بہن تو ہے نہیں جو اس جائیداد میں ان کا حصہ دار ہو۔ انٹرویو کے دوران یہ بھی بتایا گیا کہ کمرے میں جہاں پہ انٹرویو ہو رہا ہے وہاں پر صرف ظہیر، دعا زہرا اور وہ یوٹیوبر جو انٹرویو لے رہی تھی وہی موجود ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں کہ وہاں پر 2-3 اور لوگوں کے سائے بھی موجود تھے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں بہت سارے لوگ موجود تھے، یہ صرف جو ہے وہ دعا زہرا کو پریشرائز کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اشاروں سے اسے بتا رہے تھے کہ اس کے کس سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ اس کے علاوہ ظہیر کی بھابھی یعنی شبیر کی بیوی جو ہے وہ بھی منظر عام پر آئی ہے، وہ بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہے آج کل، اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگے چل کر اطلاع دیتے رہیں گے۔ دعا زہرا کا کیس نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں مظاہرے ہو رہے تھے دعا کو بازیاب کروانے کے لیے، بلکہ باہر کے ممالک سے بھی لوگ جو ہے وہ میسیجز کر رہے تھے دعا زہرا کے حوالے سے۔
اس کے علاوہ دعا زہرا کی جو فرینڈز ہیں ان کے بھی بیان جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دعا زہرا وہ دعا زہرا ہے ہی نہیں جو ہماری فرینڈ تھی، اور وہ اس طرح گھر سے بھاگنے کی غلطی کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ اسے اغوا کیا گیا ہے اور پریشرائز کر کے اس سے اس طرح کے بیان جو ہے وہ دلوائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں دعا زہرا کے والد اور والدہ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے اپنی بیٹی کو واپس حاصل کرنے کے لیے۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ دعا زہرا جو ہے وہ جلد از جلد بازیاب ہو، ان لوگوں کے چنگل سے نکلے اور اپنے ماں باپ تک پہنچے، اور اس کے ماں باپ بھی جو ہیں وہ سکون میں رہیں۔ جتنی جد و جہد اور محنت وہ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو واپس حاصل کرنے کے لیے، وہ سب ان کی کامیاب ہو، اور جلد ہی ان کی بیٹی جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے۔ جی تو اب اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور نئی اپڈیٹس کے لیے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ تھینک یو۔